عالم نے فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم کو ان لوگوں کا حال معلوم ہوا جنہوں نے تم ہی میں سے روز شنبہ کے بارے میں حد سے تجاوز کیا اور خدا کی نافرمانی کی کہ سینچر کے روز مچھلی کا شکار کیا، تو میں نے ان کو کہا ذلیل اور رحمت خدا سے دور نافرمانوں بندر بن جاؤ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تفسیر میں مرقوم ہے خاصئین کے معنی ہر شے سے علیحدہ اور دور پھینکے ہوئے، اور ہم نے اس عذاب کو ان کے اور بعد کے زمانہ والوں کے لیے ایک زجر کرنے والی عقوبت بنائی اور متقین کے لیے نصیحت قرار دی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا مسخ ہونا عبرت قرار دیا گیا ان شہروں کے لیے جو ان کے شہر کے سامنے اور پیچھے تھے، اور بعض کا قول ہے وہ ایک عقوبت تھی ان کاموں کی جو شکار ماہی سے قبل اور بعد وہ لوگ عمل میں لائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ مسخ ہونا عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے زمانے میں تھے اور ان کے لیے جو بعد ان کے پیدا ہوئے، اور انہوں نے ان کے قصے کو سنا جس طرح ہم ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے یہ مسخ کرنا جس کے ذریعے سے ہم نے ان نافرمانوں کو خوار و ذلیل بنایا اور اپنی رحمت سے دور قرار دیا ایک سزا تھی اور باز رکھنے والی نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جو مسخ سے پہلے ہلاک کرنے والے گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے، اور بچانے والی تھی اس گروہ کو جس نے ان گنہگار مسخ ہونے والوں کو اس حالت مسخ میں مشاہدہ کیا تاکہ ان کے ایسے اعمال قبیحہ نہ بجا لائیں، اور نصیحت آمیز تھی پرہیزگاروں کے لیے کہ ان کی سزا سے نصیحت حاصل کریں اور حرام امور سے پرہیز کریں اور لوگوں کو نصیحت کریں ان گناہوں کے ترک کی جو ایسی سزاؤں کا سبب بنتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ وہ جماعت تھی جو دریا کے کنارے رہتی تھی اور خدا رسولوں نے ان کو روز شنبہ سینچر کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ بنایا جس سے جو خدا نے حرام کیا ہے اسے حلال کریں، اور وہ یہ کہ انہوں نے دریا کے قریب حوض بنائے اور دریا سے حوض تک نالیاں اور گڑھے تیار کیے تاکہ حوض میں مچھلیاں آ کر واپس نہ جا سکیں، اور ہفتے کے روز جب مچھلیاں امان الہی میں آ جاتی تھیں اور نالیوں اور سوراخوں کے ذریعے ان کے حوضوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتی تھیں، اور شام کے وقت چاہتی کہ دریا میں واپس چلی جائیں اور شکاریوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں تو نہیں جا سکتی تھیں، اور رات کو انہی حوضوں میں قید ہو جاتی تھیں اور ہاتھوں سے بآسانی پکڑی جا سکتی۔ اس گروہ کے لوگ اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا بلکہ اتوار کو شکار کیا ہے، اور دشمنان خدا یہ جھوٹ بولتے تھے بلکہ اسے حیلے اور بہانے سے جو روز شنبہ کیا کرتے تھے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے رہے اور اسی حال پر مدتوں قائم رہے، یہاں تک کہ وہ بہت مالدار ہو گئے اور فارغ البالی کے سبب عیاشی بہت کرنے لگے اور عیش و عشرت سے رہنے لگے۔ وہ سب کے سب 80,000 اشخاص تھے، ان میں 1,000 آدمی اسی طرح شکار کیا کرتے اور باقی لوگ ان کی اس حرکت کو پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یعنی یہودیوں سے دریافت کرو اس شہر کا حال جو دریا کے کنارے تھا، خدا کے حکم سے انحراف کر کے روز شنبہ شکار کے لیے جاتے تھے۔ جب روز ہفتہ ان کی طرف مچھلیاں آتی تھیں بہت زیادہ تعداد میں ان کے سر باہر نکلے ہوتے تھے اور دوسرے روز یعنی یکشنبے کو نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان کی بدعمالی کا امتحان لیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہو جن کو خدا دنیا میں ان کی بدعمالی کے سبب ہلاک کرے گا اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک کرنے سے مراد ان کے منہ مٹا دینے کا عذاب اور دوسری بلائیں ہیں،
اور فرمایا کہ یہ باتیں بدکار شکار کرنے والے نصیحت کرنے والوں کے جواب میں کہا کرتے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ 3 گروہ تھے، ایک گروہ شکار کرتا تھا، ایک گروہ ان کو منع کرتا اور ایک گروہ خاموش رہتا تھا، نہ خود شکار کرتا نہ منع کرتا، اور یہ بات آخری گروہ کہا کرتا تھا۔ پسند کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نزدیک اپنے کو معذور ثابت کر سکیں، اور شاید ہماری نصیحتوں سے یہ باز آ جائیں اور خدا کی نافرمانی ترک کر دیں۔ ان لوگوں نے فراموش کر دیا جو ان کو یاد دلایا گیا، اور وہ لوگ نصیحت پذیر نہ ہوئے تو ہم نے ان لوگوں کو جو نصیحت کرنے والے تھے نجات دی، اور ان کو سخت عذاب میں گرفت کر لی جو اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے ان کی نافرمانی و بدعمالی کے سبب سے۔ انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور اس سے باز نہ آئے جس سے ان کو روکا جا رہا تھا، تو ہم نے ان سے کہا رحمت خدا سے دور ہو اور بندر بن جاؤ۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جب ان 10,000 آدمیوں نے دیکھا جو خدا کے مطیع اور ان کو نصیحت کرنے والے تھے کہ ان 70,000 اشخاص نے ان کی نصیحت قبول نہ کی اور خدا کی جانب سے نزول عذاب کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان سے کنارہ کش ہو گئے اور ان کے درمیان سے نکل کر دوسرے شہر میں چلے گئے جو ان کے شہر سے قریب تھا، اور وہیں مقیم ہوئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر عذاب ان نافرمانوں پر نازل ہو تو ان کو بھی گھیر لے۔ تو اسی وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور سب بندر بن گئے، اور ان کے شہر کا دروازہ بند تھا اور کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، نہ باہر سے کوئی شہر میں داخل ہو سکتا تھا۔ دوسرے شہروں کے لوگوں نے یہ حال سنا اور شہر کی دیواروں پر چڑھے تو دیکھا کہ ان کے مرد و عورت سب بندر ہو گئے ہیں اور گھوم رہے تھے۔ پھر اس کے بعد شہر میں داخل ہوئے، اور وہ لوگ بھی جو نصیحت کیا کرتے تھے شہر میں آئے اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے پاس پہنچے، پوچھتے تھے کہ تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ سر ہلا کر اشارہ کرتے کہ ہاں ہم وہی ہیں۔ غرض وہ سب 3 روز تک زندہ رہے، پھر خدا نے ان پر ہوا اور بارش بھیجی جس نے ان کو دریا میں ڈال دیا اور ہلاک کر دیا، اور مسخ ہونے والوں میں ایک بھی 3 روز کے بعد زندہ اور باقی نہ رہا، اور ان بندروں کو جن کو تم دیکھتے ہو انہی کی نسل سے ان کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں۔ غرض امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف مچھلی کے شکار کی وجہ سے اس جماعت کا یہ حال ہوا، پھر ان لوگوں کا حشر پیش خدا کیا ہوگا جنہوں نے فرزندان پیغمبر کو قتل کیا اور ان کی ہتک حرمت کی۔ خدا نے اگرچہ دنیا میں ان کو مسخ نہیں کیا، لیکن عذاب جو ان کے لیے آخرت میں مہیا کر رکھا ہے اس مسخ کے عذاب سے ہزاروں گنا سخت اور زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جس گروہ نے روز شنبہ کے بارے میں سرکشی کی، اگر محمد و آل محمد کے انوار سے توسل کرتے تو اس معصیت میں مبتلا نہ ہوتے۔ اگر وہ لوگ جو ان کو نصیحت کیا کرتے تھے خدا سے تصدق محمد و آل محمد دعا کرتے کہ وہ ان کو گناہوں سے باز رکھے، بے شک ان کی دعا مستجاب ہوتی، لیکن ان لوگوں نے دعا نہیں کی اور وہ امر ظاہر ہوا جسے خدا نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث معتبر میں منقول ہے کہ خدا نے یہودیوں کو حکم دیا کہ روز جمعہ دنیا کے کاموں کو ترک کر دیا کرو۔ انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ بجائے جمعہ روز شنبہ کو اختیار کیا۔ تب سے خدا نے ان پر روز شنبہ شکار کو حرام قرار دیا تھا۔ ابن ابراہیم سے بسند حسن اور دوسروں سے بسند صحیح امام محمد باقر سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ امیر المومنین کی کتاب میں ہے کہ بصرہ سے ایک جماعت قوم سمود سے تھی اور خداوند عالم ان کے امتحان کے لیے سینچر کے روز بہت مچھلیاں ان کی طرف بھیجتا جو ان کے گھروں کے دروازوں تک پہنچ جاتی تھیں اور ان کے تمام حوضوں اور نہروں میں داخل ہو جاتی تھیں، دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو اس جماعت کے بے وقوفوں اور بے عقلوں نے ان مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک کرتے رہے، اور علماء اور عابد لوگ ان کو منع کرتے تھے، یہاں تک کہ شیطان ان کے ایک گروہ کے پاس آیا اور کہا کہ خدا نے تم کو مچھلیاں کھانے سے روکا نہیں ہے اور نہ روز شنبہ شکار کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا روز شنبہ شکار کیا کرو اور دوسرے دنوں میں ان کو کھایا کرو،
تو ان میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ ہم شمبے کو شکار کریں گے کیونکہ حلال ہے۔ ایک گروہ نے حق کی مطابقت کی اور کہا کہ ہم تم کو شکار سے منع کرتے ہیں، خدا کے حکم کے خلاف مت کرو۔ ایک گروہ نہ شکار کرتا تھا نہ ان کو منع کرتا تھا، اور اس گروہ سے کہتا کہ ایسی جماعت کو پند و موعظہ کیوں کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرے گا یا سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تو ایک مرتبہ جو نصیحت کیا کرتے تھے کہنے لگے، آج شب خدا کی قسم ہم اس شہر سے چلے جائیں گے جس میں خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان پر بلائیں نازل ہوں اور ہم بھی ان کے لپیٹ میں آ جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ شہر سے قریب ایک صحرا میں چلے گئے۔ پورے آسمان سو رہے، دوسری صبح کو شہر کی طرف چلے تاکہ ان گناہ گاروں کا حال معلوم کریں۔ جب وہاں پہنچے دیکھا شہر کا دروازہ بند ہے، ہر چند کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ ملا اور کسی آدمی کی آواز نہ آئی، بلکہ چند جانوروں کی سی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچتی رہیں۔ تو ایک سیڑھی لا کر شہر کی دیوار پر لگائی اور ایک آدمی کو چڑھایا۔ جب اس نے شہر کے اندر دیکھا، معلوم ہوا کہ سب کے سب بندر ہو گئے ہیں، ان کی دمیں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ بندروں کی طرح چیخ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے دروازے کو توڑا اور شہروں میں داخل ہوئے۔ بندروں نے اپنے عزیزوں کو پہچانا، ان کے پاس آئے، لیکن وہ انسان اپنے عزیزوں کو جو بندر ہو گئے تھے نہ پہچان سکے۔ پھر ان لوگوں نے کہا، کیا ہم نے تم کو خدا کی نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟